ایک چونی کا راز کہ جس سے ایک شخص امیر کبیر شخص بن گیا۔ آخر اس چونی میں ایسا کیا تھا کہ وہ چونی ملتے ہی وہ شخص امیر ترین بن گیا؟ آئیے ہم اس ویڈیو میں اس واقعے کو جانتے ہیں کہ اس چونی کے اندر برکت کیا تھی، اس چونی میں راز کیا تھا، اور وہ راز ہمیں بھی مل جائے تو ہم بھی ان کی طرح امیر ترین شخص بن سکتے ہیں۔ برصغیر کے ایک بڑے بزرگ ہوئے ہیں، حضرت ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ مغل بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ معاشی لحاظ سے نارمل زندگی گزارتے تھے، یعنی بہت امیر کبیر نہیں تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے سفر سے پہلے اپنے استاد محترم ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر پر کافی دن لگ گئے۔ واپس آنے کے بعد بادشاہ سلامت اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد آپ کی ملاقات دوبارہ اپنے استاد محترم سے ہوئی۔ اب حضرت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت امیر کبیر ہو چکے تھے۔ بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اچانک یہ پیسوں کی ریل پیل کہاں سے شروع ہو گئی؟ میرے استاد محترم تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کے پاس پیسوں کی ریل پیل شروع ہو گئی ہے؟ بادشاہ سلامت نے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لیا، استاد صاحب کیا ماجرا ہے؟ اچانک سے اتنا مال کہاں سے آ گیا؟ آپ تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ تو ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ سلامت آپ نے سفر پر جانے سے پہلے ملاقات کی تھی، اس وقت مجھے ایک سکہ دیا تھا، بس وہ سکہ جب میرے پاس آیا تو میرے مال میں برکت ہونا شروع ہو گئی۔ اب بادشاہ سلامت نے جب یہ سنا تو وہ سمجھ چکے تھے کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ اب جو راز تھا اس کے اندر، بادشاہ سلامت نے جب سنا، بادشاہ سلامت اس راز کو جان گئے کہ ان کے امیر کبیر ہونے کا آخر راز کیا ہے۔ اب عرض کرتے ہیں اپنے استاد صاحب ملا جیون سے، استاد محترم آپ کو اس سکے کا راز بتاؤں؟ جو میں نے آپ کو سکہ دیا تھا، آپ کو اس کا راز پتہ ہے؟ میں کیا آپ کو اس کا راز بتاؤں؟ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ضرور بتائیے۔ بادشاہ سلامت نے فوراً ایک سپاہی کو بلایا، فرمایا فلاں محلے میں رہنے والے فلاں تاجر کو بلا کر لاؤ اور اسے کہنا اپنا روز نامچہ بھی ساتھ لائے۔ تاجر فوراً حاضر ہو گیا۔ روز نامچے سے مراد ہے کہ وہ روز کا حساب کرتے ہیں، کہاں کتنا خرچ ہوا، کس کو دیا، کس سے لیا، مکمل حساب ہوتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت کے پاس وہ آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ فلاں دن کا روز نامچہ کھولو۔ تاجر نے کھولا، پڑھنا شروع کیا، اتنے پیسے فلاں سے لیے، فلاں جگہ خرچ کیے، اتنے فلاں کو دیے، اتنے کا سودا بیچا۔ یوں وہ تاجر اس دن کا حساب کتاب پڑھنے لگا، اس دن کی آمدن اور خرچ کی تفصیل پڑھتا گیا۔ پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پر جا کر بولا، خرچ ایک چونی یعنی 4 آنے والا سکہ نامعلوم شخص کو دی۔ کیا پڑھا کہ ایک چونی نامعلوم شخص کو دی۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، یہ نامعلوم شخص کون ہے جس کو تو نے یہ چونی دی ہے؟ نامعلوم شخص لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر تاجر نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، بادشاہ سلامت وہ کون تھا میں نہیں جانتا۔ پھر بادشاہ سلامت نے پوچھا، اس کو جو دی کس وجہ سے دی؟ تو وہ شخص عرض کرنے لگا، بادشاہ سلامت معاملہ یوں ہوا کہ رات کا وقت تھا، بارش برس رہی تھی، اچانک میرے گھر کی چھت ٹوٹ گئی۔ رات کے اس پہر مجھے کوئی مزدور بھی نہیں ملنا تھا۔ بہرحال میں گھر سے باہر نکلا، مجھے ایک شخص ملا، میں نے اسے کہا چھت سنوارنے میں میری مدد کر دو۔
बस वो शख्स मेरे घर आया और उसने बड़ी मेहनत करके मेरी छत संवारी। काम करते करते फजर की आजान हो गई। वो लगा रहा मेरे साथ यहाँ तक कि फजर की आजान हो गई। जो ही फजर की आजान हुई वो शख्स चला गया। जाते जाते मैंने उसे कहा, भाई इस वक्त तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी तूने मजदूरी की मेरे साथ, इतनी मेहनत की है, तेरा एहसान है मुझ पर। बेशक इस वक्त कौन आता मेरे पास, मैंने तुझे कहा और तू एक बार में चला आया, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं तुझे दूं, सिर्फ एक चवन्नी है, ये ले लो, बाकी मुझे अपना नाम पता बता दो, मैं तुम्हें तुम्हारी उजरत पहुंचा दूंगा। इस अल्लाह के बंदे ने कहा, मुझे ये चवन्नी ही काफ़ी है। यानी वो शख्स कहने लगा, ये जो चवन्नी तो मुझे दे रहा है मेरे लिए यही काफ़ी है, मुझे इजाफी रकम या इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वो ताजिर कहने लगा, उसने ये कहा और ये कहकर वो अल्लाह का बंदा चला गया। मैं उसे ढूंढता रहा कि मुझे मिले तो उसके एहसान का बदला चुकाऊं, मगर वो मुझे ना मिल सका। बादशाह सलामत ने फरमाया, ठीक है ए ताजिर, अब तुम जा सकते हो। अब ताजिर तो चला गया। अब बादशाह सलामत औरंगजेब ने फरमाया, उस्ताद मोहतरम, आपको पता है ये जो वाक़या हमने सुना और वो मज़दूर जिसको एक चवन्नी मिली थी वो मज़दूर कौन था? तो मुल्ला जिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए अगर आपको मालूम है। तो बादशाह सलामत ने फरमाया कि वो मज़दूर मैं खुद था, वो चवन्नी मैंने खुद अपने हाथ की मेहनत से कमाई थी, 100% हलाल थी। मैंने वही चवन्नी आपको नजराना पेश कर दी, क्योंकि वो चवन्नी 100% हलाल की थी, लिहाजा अल्लाह पाक ने उसमें बरकत अता फरमा दी। जरा तसव्वुर करो कि एक हलाल की चीज हो उसमें बरकत कितनी है। बेशक इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया ना, ला मसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, तो अल्लाह के यहाँ का सवाब बहुत अच्छा है। यानी जो लेकिन रास्ते दो हैं हमारे पास, एक है अच्छाई का और एक है बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर चलें। अब जैसे बुराई का रास्ता, हमने कमाना है, कारोबार करना है, इसके दो ही तरीके हैं कारोबार के चमकाने के। आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, आपने कारोबार चमकाने, इसके दो ही रास्ते, एक है गुनाह का रास्ता और एक है नेकी का रास्ता। अब गुनाह का रास्ता किस तरह कि ये जो चीज़ है ये मुझे इतने में ही पड़ी है, झूठ बोला, अल्लाह की कसम ये बहुत अच्छी चीज़ है, झूठ बोला, सूद ले लिया कारोबार चमकाने के लिए, हराम काम किया, इसके अलावा झूठ बोलना, कस्में खाना, इस तरह कर करके वो आखिरकार माल को जमा कर ले। हाँ हो सकता है और होता भी है कि वो माल ज्यादा कमा लेता है, झूठ बोलकर चीज ज्यादा बेच लेता है, कस्में उठा कर लेता है, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है जो उसने कमाया फिर वो गंवा भी देता है। यानी 5 उसने कमाया था और 30 वो लगा देता है, उसकी माँ बीमार, उसके बच्चे बीमार, उसकी बीवी बीमार, या खुद वो बेड पर आ जाता है, कमाया 5 था और 30 लग गया। ये है इसकी नहुसत अगर कोई इस तरह का कोई बुराई वाला रास्ता अपनाता है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि वो सच्चाई का रास्ता अपनाता है, कारोबार चमकाने के लिए हक सच शरीयत के मुताबिक, रब और रसूल की इताअत के मुताबिक काम करता है, तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, उस सूरत के अंदर हाँ ये है कि शुरू में फ़ायदा तो ज़्यादा नहीं होगा, फ़ायदा तो होगा लेकिन ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, मगर जाहिर है जब आप एक चीज़ ईमानदारी से करेंगे वो चीज़ अच्छी होगी और हर लिहाज से बेहतर होगी, तो आप कारोबार चमकना शुरू हो जाएगा, रब उसमें बरकत, क्योंकि रिज़्क़ हलाल में रब बरकत वसअत अता फरमाता जाता है। यहाँ तक कि लोग ढूंढ कर उसकी दुकान तलाश करते हैं, वो फलां दुकान कहाँ है, मुझे वहाँ जाना है, वो अच्छा माल रखते हैं,
ایمانداری دکھاتے ہیں، اخلاق کے اچھے ہیں، اور وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ تو یہ ہے نیکی کے راستے پر چلنے کی فضیلت۔ اسے تو رب نے فرمایا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے، یعنی بندے کو نیکی کے صلے میں جو کچھ ملتا ہے اسی میں بھلائی ہے، وہی بہتر ہے۔ لہٰذا کوئی معاملہ ہو، ہمیں کوئی طلب ہو، کوئی نتیجہ چاہتے ہو، کوئی تمنا ہو، اس کے لیے گناہ کا راستہ نہ اپنائیں، ہمیشہ نیکی ہی کا راستہ اپنائیں۔ اس کے نتیجے میں جو نعمت ملے گی، جو طلب پوری ہوگی، اس میں بھلائی ہے۔ لہذا جھوٹ کا راستہ نہ اپنائیں، سچ کی راہ اپنائیں۔ رشوت دے کر کام نکلوائیں گے، کام ہو سکتا ہے تب بھی نکل جائے۔ نیکی کی راہ اپنا کر رشوت کی بجائے دعائیں کر کے کام نکلوائیں گے، کام تب بھی ہو ہی جائے گا۔ رشوت سے نکلوائیں گے، کام میں برکت نہیں رہے گی، دعاؤں کے صلے میں برکت بھی نصیب ہو جائے گی۔ حسد کر کے، دل میں جلن پال کر، انا پرست ہو کر، دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کر اوپر ہونے کی کوشش کریں گے تو دھڑم سے نیچے گریں گے۔ اللہ پاک کے حضور عاجزی اپنائیں، دوسروں کا بھلا کریں، رب کریم ایسی بلندی عطا فرمائے گا جن کو زوال نہیں ہوگا۔ الغرض کوئی معاملہ ہو، اس کے لیے گناہ کا راستہ اختیار نہ کیجیے۔ اپنے مطلب، اپنی تمنائیں نیکی کے راستے سے پوری کریں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے بہترین بدلہ نصیب ہوگا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رزق حلال کمانے، نیکی کی راہ اپنانے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔